فرقے کیسے بنے، کون سا فرقہ جنتی ہے اور کون سا جہنمی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور صرف ایک فرقے کے علاوہ باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، اور کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرقے کیسے بنے، فرقہ واریت کی ابتدا کیسی ہوئی، کون سا فرقہ جنتی ہے اور کون سا جہنمی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس حدیث کو پڑھتے یا سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان میں 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو کوئی جس فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہو وہ سوچتا ضرور ہے کہ آخر وہ کون سا فرقہ جنتی ہے، اور اسی سوچ میں وہ فطری طور پر اپنے فرقے کو جنتی اور دوسروں کو جہنمی سمجھتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ حدیث شیعہ و سنی کے مابین متفق علیہ ہے، اس لیے جتنے بھی سنی فرقے ہیں یا شیعہ ہے وہ تو اپنے کو ہی جنتی سمجھتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی وہابی ہے تو اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم جنتی، اگر بریلوی ہے یا دیوبندی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہے، شیعہ ہے، تو وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے۔ لیکن ہم بغیر خود کو جنتی فرقہ قرار دیے صرف سوچنے کی دعوت دیتے ہیں کہ خود کو کس بنیاد پر جنتی کہا جائے۔ اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرنے والے جنتی ہیں تو یہ اعمال تو آپ کو 73 فرقوں میں مل جائیں گے۔ اگر صرف نیک اعمال پر جنت ملتی تو کیا 72 فرقوں جہنمی فرقوں میں نیک لوگ نہیں ہوں گے، اور کیا ایک جنتی فرقے میں گناہ گار لوگ نہیں ہوں گے؟ تو جناب ذرا سوچئے، اور سب سے پہلے فرقہ واریت کی ابتدا تلاش کیجئے کہ فرقے شروع کیسے ہوئے، تاکہ جنتی گروہ اور جہنمی گروہ کی پہچان ہو سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس قلم و دوات لاؤ تاکہ تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو عمر ابن خطمہ نے کہا، ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ اس وقت لوگوں کے 2 گروہ بن گئے، ایک نبی پاک کا حامی جو کہنے لگا نبی پاک کو کاغذ قلم دینا چاہیے، دوسرا عمر کا حامی جو کہہ رہا تھا نہیں، ہمیں کتاب کافی ہے۔ اس دن جو عمر کا حامی گروہ تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہا تھا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی گروہ تھا وہ عمر کی مخالفت کر رہا تھا۔ اس دن 2 گروہ بن گئے۔ اب دین تو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور جن فرقوں کا پیشوا ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر چلا گیا، مسلمان نہ رہا، تو پیروکار مسلمان کیسے؟ جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور فرمان بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے جو ایمان والے ہے ہی نہیں۔ اب ہم مختلف فرقوں کا جائزہ لیں تو خود دیکھ لیں کہ کس فرقے کا تعلق نبی کے باغی گروہ کے سرغنہ عمر ابن خطمہ سے ہے، کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ عام لوگ جو بعد میں پیدا ہوئے ان کے فرقے بننے کی وجوہات بھی اللہ پاک نے بیان کی ہے اور فرمایا ہے سورہ نساء میں،
تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے کفر کی طرف الٹا پھیر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اسے ہدایت دو جس سے اس کی بد عملی کی وجہ سے خدا نے توفیق ہدایت سلب کر لی ہے، اور جس سے اللہ توفیق ہدایت سلب کرے تم اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہیں پاؤ گے۔ لہذا جیسا کہ اللہ پاک نے بتا دیا تھا، دو فرقے منافقوں کے متعلق بنے ہیں، تو کون ہے منافقوں کا حامی اور کون ہے نبی پاک کا حامی؟ خود پر غور کرو۔ بروز قیامت صرف دو گروہ ہوں گے، ایک جنتی دوسرا جہنمی۔ سورہ شعراء میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں اور جمع ہونے کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرا دیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ اب خود فرصت نکال کر کبھی غور کرنا، جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے؟ منافقوں کی حمایت کرنی ہے یا مخالفت؟ کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ کیا اللہ کے بنائے ہوئے پیشواؤں کی پیروی کر رہے ہو یا خود ساختہ امام و منافقوں کی؟ اس صورتحال کا سامنا تمہیں بروز محشر کرنا پڑے گا، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اس دن کو یاد کرو جب ہم ہر دور کے تمام انسانوں کو ان کے امام یعنی پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، بس جس کسی کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ لوگ اپنا صحیفہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس دن جس کا امام جنتی اس کے پیروکار جنتی اور جس کے امام جہنمی اس کے پیروکار جہنمی۔ اس دنیا میں رہ کر خود فیصلہ کرو کس کی پیروی کر رہے ہو، وہ نہ ہو قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل ہو کر کہہ رہے ہو۔ سورہ ابراہیم میں ہے، اور قیامت کے دن وہ سب ایک ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو جو کمزور پیروکار ہوں گے وہ ان سے کہیں گے جو بڑے سردار بنے ہوئے تھے کہ ہم تو زندگی بھر تمہارے پیروکار تھے، تو تم آج ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا سکتے ہو؟ وہ بڑے کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے۔ اب ہمارے لیے برابر ہے جزا فضا کریں یا صبر کریں، آج ہمارے لیے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ یاد رکھو اس دن تعویلیں کرنے والا ملا خود پھنسا ہوگا۔ لہذا جنت جانا چاہتے ہو تو جنتی امام ڈھونڈو۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ان میں سے بعض کو ایسا امام و پیشوا قرار دیا تھا جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جبکہ انہوں نے صبر کیا تھا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بہتر ہیں، اور اگر جہنم جانا ہی تمہارے مقدر میں ہے تو جہنمیوں کے پیروکار رہو۔ سورہ القصص میں ہے، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا جہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سرے شام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے اور بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹ سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا ہوں اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کے میں آیا ہوں اس کو جھٹلایا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو کچھ بنی اسرائیل پر آیا وہ سب کچھ میری امت پر ضرور آئے گا، اور دونوں میں ایسی مماثلت ہوگی جیسا کہ دونوں جوتے ایک دوسرے کے برابر کیے جاتے ہیں، جہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس کام کو کرے گا۔ اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور صرف ایک فرقے کے علاوہ باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس راستے پر چلے جس پر میں اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں انتہائی بلیغ و واضح فرمایا، جس سے ہر آنکھ سے آنسو رواں ہو گئے اور سب کے دل لرز گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یہ تو اس شخص کی نصیحت کی طرح ہے جو رخصت ہو رہا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اگر کوئی حبشی غلام تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کا بھی حکم سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ بے شک تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ تم شریعت کے خلاف نئی باتوں سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ تم میں سے جو شخص یہ زمانہ پائے اسے میرا اور میرے ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے خلفاء کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور تم سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ محمد بن حاتم عفان بن مسلم صفار ببیب عبدالعزیز بن صہیب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حوض پر کچھ ایسے آدمی آئیں گے جو دنیا میں میرے ساتھ رہے، جہاں تک کہ جب میں ان کو دیکھوں گا اور ان کو میرے سامنے کیا جائے گا تو ان کو میرے قریب آنے سے روک دیا جائے گا، تو میں کہوں گا، اے میرے پروردگار، یہ تو میرے صحابی ہیں، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ تو جواب میں کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے ہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا رسوم و بدعت ایجاد کی۔ صحیح حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ یہودی 71 جب 72 فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور عیسائی بھی 71 جب 72 فرقوں میں تقسیم ہو کر بکھر چکے ہیں، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو کر بکھر چکی ہے۔ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اس فرقے سے مراد وہ فرقہ ہے جو اس دین پر گامزن ہو جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہی فرقہ نجات یافتہ ہے جو دنیا میں بدعت سے نجات پا گیا اور آخرت میں دوزخ سے بھی نجات پا جائے گا، اور یہ وہ طائفہ منصورہ ہے جو قیامت برپا ہونے تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے غالب اور قائم رہے گا۔ یہ 73 فرقے جن میں سے ایک حق اور باقی باطل ہیں۔ بعض لوگوں نے شمار کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور انہوں نے اہل بدعت کو 5 شاخوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہر شاخ کی کچھ فروع بیان کی ہیں تاکہ اس عدد تک پہنچ جائیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرمایا ہے۔ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ تعداد کے بارے میں توقف سے کام لیا جائے، کیونکہ صرف یہی فرقے گمراہ نہیں ہوئے بلکہ بہت سے لوگ پہلے کی نسبت کہیں بڑھ کر گمراہی سے دوچار ہو چکے ہیں، اور وہ ان 72 فرقوں کی تقسیم کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی رائے میں یہ تعداد آخری نہیں ہے،
اور نہ آخری تعداد کا آخر زمانہ میں قیامت برپا ہونے کے وقت سے پہلے معلوم ہونا ممکن ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کو مجمل بیان فرمایا ہے ہم بھی اسے مجمل ہی رہنے دیں اور یہ کہیں کہ یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور صرف ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم رسید ہوں گے۔ پھر ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہر وہ شخص جو اس دین کی مخالفت کرے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو وہ ان مذکورہ فرقوں میں داخل ہے۔ ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرقوں کے اصول کی طرف اشارہ فرمایا ہو۔ ہمیں اب تک ان میں سے صرف 10 کا علم ہو سکا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا اشارہ اصول کے ساتھ ساتھ فروع کی طرف بھی ہو جیسا کہ بعض لوگوں کا مذہب ہے۔